سر اس میں ایک سوال مجھے پھر سے ابھر کر کے آیا. جس طریقے سے آپ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کو اپنایا جائے، ان میں ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی داڑھی کو فروغ دے، بڑھائے. لیکن کیا وجہ ہے کہ آج کل لمبی داڑھی والوں کو زیادہ تر بھروسے مند نہیں مانا جاتا ہے؟ اور خاص طور سے اگر دیکھا جائے کہ اس وقت ہمارا جو میڈیا ہے اس میں ہمارے جتنے بھی مسلمان جو ہے اسلام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، جبکہ آپ نے ابھی بتایا کہ ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ غیروں کے ساتھ یا جو آپ کو برا بھلا کہتا ہے آپ ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی اور ہمدردی کا سلوک کرو. لیکن کیا وجہ ہے کہ غیر ابھی اپنا منہ ہی نہیں کھولا ہوتا ہے کہ اب مسلمان اور خاص طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فالوور ہونے کا دعویٰ کرنے والا شخص اپنے منہ سے گالیاں بکتا ہے، اور پھر مولویوں سے زیادہ دوسرے لوگوں پر لوگ بھروسہ کیوں کر رہے ہیں؟ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. السلام علیکم، آداب ناظرین، شوہم چینل ڈوڈا سے میں آپ کا میزبان ادریس فلاحی. اسلامک مہینوں کے حوالے سے اگر بات کی جائے، آج ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اور اس مہینے کا مطلب ہے موسم بہار یا مہینہ بہار. اور آج اس مہینے کی 12 تاریخ ہے. 12 ربیع الاول کے حوالے سے مختلف اقوال ہمیں تاریخ سے ملتے ہیں کہ کس طریقے سے کافی ساری چیزیں اس ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے بھی اسی مہینے کے حوالے سے ہمیں کچھ شواہد تاریخ سے ملتے ہیں. اور اس سلسلے میں سیرت کے مختلف طریقے کے پروگرام انعقاد کیے جاتے ہیں ہر جگہ پہ. جس طریقے سے آج ڈوڈا کے اندر بھی اس طریقے کا پروگرام، جلوس و جلوس اور مختلف طریقے سے اسلامی جشن بھی منائے گئے. اس سلسلے میں پوری جانکاری ہم آج اپنے یہاں کے ایک معزز مہمان ہمارے ساتھ اس وقت بیٹھے ہیں. آپ سب لوگوں کو ان کا تعارف بتانے کی کوشش تو کروں گا، لیکن یہ ایسی شخصیت ہیں جو اپنے چناب بیلٹ کے اندر ہی نہیں بلکہ اس وقت عالمی سطح پر لوگوں کے لیے ایک نامور شخصیت کا درجہ رکھتے ہیں. ہماری مراد ہے ڈاکٹر عنایت اللہ ندوی صاحب، جو کہ اس وقت HOD ہیں گورنمنٹ ڈگری کالج ڈوڈا میں ڈپارٹمنٹ آف عربک کے، اور ساتھ ہی ساتھ اسلامک نالج کے ساتھ ساتھ یہ مختلف طریقے سے جو اس وقت کے عروج و زوال جو بھی آتے ہیں ان تمام چیزوں پر ان کی نظر ہوتی ہے. امید یہی کریں گے کہ ان کے ذریعے سے آپ تک پہنچائی گئی باتیں آج کے اس مہینے کے حوالے سے اور خصوصاً آج 12 ربیع الاول کے دن کے حوالے سے ساری جانکاری آپ تک صحیح اور بہتر طریقے سے پہنچے، تاکہ آپ سب لوگوں کے درمیان جو بھی چیزیں ایسی پنپی ہیں جو اسلام سے تعلق نہیں رکھتی ہیں، امید کرتے ہیں ان تمام چیزوں کے حوالے سے آپ کو بھی معلومات ہو سکے گی. اور آئندہ انشاءاللہ جب بھی ہم ان ایام کے حوالے سے بات چیت کریں گے تو اس میں آپ سب لوگوں کو کافی حد تک اس انٹرویو کے ذریعے سے مدد ملے گی. ہم نے اسی لیے کوشش کی کہ ہم اپنے مشفق استاد محترم ڈاکٹر عنایت اللہ ندوی صاحب کے ذریعے سے آپ تک یہ بات پہنچائیں گے. تو سب سے پہلے میں آپ کا اپنے شوہم چینل ڈوڈا میں استاد محترم استقبال کرتا ہوں. شکریہ ادریس صاحب، آپ کی تشریف آوری کا، اور خاص طور پر اس موقع پر جس موضوع پر بات کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے یہ میرے لیے بھی باعث سعادت ہے. اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ اس کے ذریعے لوگوں تک جو پیغام پہنچے گا کسی نہ کسی شکل میں اگر ان کو ہدایت مل گئی، اگر کوئی رہنمائی مل گئی تو یہ میرے لیے بھی صدقہ جاریہ ثابت ہوگا. بہت بہت شکریہ استاذ محترم. اور ساتھ میں آپ سے میں ایک سوال اس وقت کرنا چاہوں گا، کیونکہ اس وقت میں بحیثیت انٹرویور تو ہوں ہی، لیکن سب سے پہلے آپ کا شاگرد بھی ہوں، اور یہی چاہتا ہوں کہ آپ سے میں بہتر تعلیم جو ہے جس طرح سے میں نے حاصل بھی کی، اور امید کرتا ہوں جب بھی مجھے کوئی پریشانی آتی ہے اس طریقے سے کوئی بھی ایسا سوال میرے ذہن میں ابھرتا ہے تو میں آپ سے ہی اس سے معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں اور آپ ہی سے معلومات لیتا ہوں، اور کافی مددگار بھی ثابت ہوتی ہے وہ. اسی طریقے سے میں چاہتا ہوں کہ یہاں کے ہمارے چناب بیلٹ کے اور پورے جموں کشمیر کے اندر ہمارے چینل کے ذریعے سے دیکھنے والے جتنے بھی ناظرین کرام ہیں ان تک بھی آپ صحیح معلومات اس دن کے حوالے سے پہنچائیں. سب سے پہلے میرا آپ سے سوال یہی ہے کہ ولادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم
منانا کہاں تک جائز ہے، کہاں تک صحیح ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور کہاں سے ہم جو ہے ان حدود کو فلاں کر کے آگے بھی جاتے ہیں؟ کیا ہے پورے دلائل آپ کے پاس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، یہ انسانیت کی سب سے بڑی معراج تھی اور انسانیت کے لیے سب سے بڑی سعادت کی بات تھی۔ اس سے زیادہ خوشی اور کسی چیز پر منائی نہیں جا سکتی ہے اور نہ ہو سکتی ہے کہ انسان کو وہ ہادی کامل مل جائے جس کے ذریعے اس کی دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے۔ قرآن نے بھی اس حوالے سے ہمارے سامنے جو بات پیش کی ہے کہ اس پر انسان کو سب سے زیادہ خوش ہونا چاہیے اور خوشی منانی چاہیے، لیکن بحیثیت مسلمان اسلام میں ہر چیز کے کچھ حدود و قیود ہیں۔ خوشی کب اور کیسے منائی جائے، غمی بھی کب اور کیسے منائی جائے، یہ خواہش نفس سے تعلق رکھنے والی چیز نہیں، بلکہ قرآن اور حدیث میں ان چیزوں سے متعلق جو رہنمائی کی گئی ہے اسی کے مطابق اس کو کیا جانا چاہیے۔ ہمارے ذہنوں میں سب سے پہلی بات یہ رہے جہاں سے غلطی شروع ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عام انسان نہیں بلکہ آپ کا سب سے اہم ترین مقام رسول اور نبی ہونا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن پاک میں جو تعریفات توصیفات بیان کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے ہمارے سامنے جو چیز بیان کی ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ بحیثیت انسان اخلاق کے اعلیٰ معیار پر فائز تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی وہ رہنمائی کا کام کرتی ہے، اور سیرت کا اصل پیغام بھی یہی ہے کہ اس کے ذریعے رہنمائی حاصل کی جائے۔ آج 12 ربیع الاول کو جو مختلف پروگرام کیے جاتے ہیں اور عام طور پر اس کو میلاد النبی کا نام دیا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی ہمارے سامنے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم 3 مرحلوں میں تقسیم کریں، ایک مرحلہ وہ تھا جو نبوت سے پہلے کا تھا، 40 سال سے پہلے والا مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ وہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے اندر گزارا، اور پھر تیسرا مرحلہ وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں گزارا۔ ابتدائی مرحلہ وہ 40 سال پر مشتمل ہے، مکی دور وہ 13 سال پر مشتمل ہے، اور مدنی دور وہ 10 سال پر مشتمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ یقینی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے، آپ کو دیکھنے سے، آپ کے ساتھ رہنے سے سب سے زیادہ خوشی وہ صحابہ کرام کو ہوا کرتی تھی، اور اس حوالے سے ہمارے سامنے جو روایات ہیں وہ بالکل واضح کر دیتی ہیں کہ صحابہ کرام کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سے محبت تک کوئی ادنا سے ادنا مسلمان وہ پہنچ ہی نہیں سکتا ہے، اس کے عشر عشیر تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ لیکن اتنی پوری تاریخ میں سیرت نبوی کو آپ کھنگالیے، تلاش کیجئے، روایات کو پڑھتے جائیے، پوری سیرت کو پڑھتے جائیے، وہاں ہمیں 12 ربیع الاول کے مخصوص ایام میں اس طریقے سے یوم پیدائش کو منانا اور اس طریقے سے جشن منانا، اور خاص طور پر جب یہ رسم اختیار کر جائے، اس کا کہیں دور دور سے کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اصل جو چیز ہے، جو سیرت کا اصل پیغام، بہت اچھی بات ہے، سیرت کا تذکرہ ہونا چاہیے اور بار بار ہونا چاہیے، ایک ہی دن نہیں ہونا چاہیے، پوری زندگی ہونا چاہیے، ہر پل ہر گھڑی ہونا چاہیے۔ اور قرآن پاک نے جو سیرت کے حوالے سے کرائیٹیریا بیان کیا ہے کہ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو محبت کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنایا جائے، اس کو اختیار کیا جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت آپ پڑھتے جائیے، وہاں آپ کو اس حوالے سے یہ چیز کہیں نظر نہیں آئے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش کو باقاعدہ منایا جائے، بلکہ اصل چیز یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اتارا جائے، ان پر عمل کیا جائے۔ ایک شخص
اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی میں اتارتا ہے، آپ کے دن رات کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، آپ کے لائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، تو یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل خوشی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے ہرگز خوشی نہیں ہوگی کہ ہم ایک دن نعرے بازی کریں، ایک دن جلوس نکالیں، ایک دن بہترین انداز سے جلسہ کریں، لیکن اس کے بعد نہ ہم نماز پڑھیں، نہ ہم قرآن پڑھیں، نہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام کو ماننے کے لیے تیار ہوں۔ یقیناً یہ چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہوگی۔ تو یہ انتہائی غلط رویہ ہے کہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ایک دن کے ساتھ خاص کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دن رات، ہر لمحہ، ہر وقت کے لیے ہے، اور اس سے انسان کو رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ امید یہی کرتے ہیں کہ اس سوال کا جواب لوگوں کو مل بھی گیا ہوگا۔ اور دوسرا سوال میرا یہ بھی ہے کہ جس طریقے سے اگر دیکھا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو مختلف طریقے سے لوگوں نے اپنی کتابی شکل بھی دی، اور کافی طریقوں سے انہوں نے مختلف طریقے کے واقعات بیان کیے اور لوگوں تک پہنچائے، لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصلی سیرت تھی، جو ان کا طور طریقہ تھا، جو قرآن و سنت کے حوالے سے ہمیں تعلیم دی گئی ہے، اس سے کہیں نہ کہیں مسلمان ہی کوسوں دور ہے، جس کی وجہ سے ہمارے جتنے بھی غیر مسلم بھائی ہیں، بہنیں ہیں، ان لوگوں تک وہ صحیح تعلیم اور ان کا صحیح تعارف نہیں پہنچ پایا، اور کہیں نہ کہیں اس کے ذمہ دار مسلمان کمیونٹی خود ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ یقیناً اس میں سب سے بڑی کوتاہی ہماری طرف سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے، اس کی صحیح تصویر لوگوں کے سامنے نہ پہنچانے میں سب سے بنیادی ذمہ دار ہم ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ایک عام انسان کسی شخصیت بنا کر پیش کرنا، یا ایسا کراماتی اور کرشماتی انداز سے پیش کرنا کہ گویا کہ آپ کا انسانوں سے کوئی تعلق ہی نہ ہو، یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ افراط اور تفریط یہ انتہائی خطرناک چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بعض لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اتنا لائٹلی لیتے ہیں، اتنا معمولی سمجھتے ہیں، گویا کہ ہم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم برابر ہیں، اور بعض لوگ اتنا غلو کرتے ہیں کہ وہ انسانوں سے ان کو بالاتر سمجھتے ہیں۔ قرآن پاک نے اس حوالے سے دو ٹوک انداز میں بات کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت بشر، بحیثیت انسان ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اللہ تعالیٰ کی تائید کے ساتھ، نصرت کے ساتھ، بلکہ میں یہ کہوں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم سیرت پڑھتے ہیں، ولادت سے پہلے سے اللہ کی طرف سے انتظامات کیے جا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ماحول بنایا جا رہا تھا، سٹیج کو تیار کیا جا رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور اس انداز سے تشریف لائے کہ بظاہر ایسا لگ رہا تھا آپ کا کوئی والی اور مددگار نہیں ہے، آپ کے والدین کا سایہ آپ سے اٹھ جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، آپ کے دادا جو آپ کے سرپرست تھے، وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو آپ کی انیس ہوا کرتی تھی، خیر خواہ ہوا کرتی تھی، غم خوار ہوا کرتی تھی، معمولی سی تکلیف پہنچتی تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ بڑھاتی تھی، وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات بتائی جا رہی تھی عملی طور پر کہ اللہ کی تائید کے ذریعے، اللہ کی نصرت کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی جا رہی ہے، اور اس میں کسی انسان کا عمل دخل نہیں، بلکہ براہ راست اللہ کی رہنمائی میں، اللہ کی تائید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو خاکہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا ہے، سب سے پہلی وحی نازل ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو تیار کر رہے تھے، جاہلیت کے معاشرے سے پریشان تھے، ہر طرف غلط ہی غلط تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی غلط کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ قرآن پاک نے ہمارے سامنے آپ کی نبوت سے پہلی والی زندگی کو بھی بطور دلیل پیش کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن پاک بیان کرتا ہے، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا، اے انسانوں اگر آپ کو میرے بارے میں کچھ شک ہے، شبہ ہے، لہٰذا آپ دیکھو ذرا میری ابتدائی زندگی کو، میں ایک عمر دراز آپ کے درمیان گزار
گزار چکا ہوں، مجھے آپ صادق کہتے ہو، مجھے امین کہتے ہو۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی کے موقع پر جب پریشان دیکھا، اس وقت انہوں نے جو منظر کشی کی ہے، جو خاکہ پیش کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس آتے ہیں اور وحی کے نزول کی کیفیات کو بیان کرتے ہیں، زملونی زملونی کی کیفیات کو بیان کرتے ہیں، لیکن حضرت خدیجۃ الکبریٰ پورے اطمینان کے ساتھ کہتی ہیں، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق۔ ہرگز نہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ دلیل کیا دے رہی ہیں؟ وہ دلیل دے رہی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کو۔ انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، قرابت داری نبھاتے ہیں، آپ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں۔ وتحمل الکل، جو بوجھل شخص ہے، جو پریشان حال ہے، اس کا بوجھ اٹھا کر دیتے ہیں۔ وتکسب المعدوم، جو نادار ہے، مفلس ہو، اس کو کمائی کا ذریعہ آپ دیتے ہیں۔ اور وتعین علی نوائب بالحق، جو مظلوم ہے، بے کس ہے، بے سہارا ہے، آپ اس کا سہارا بن جاتے ہیں، آپ اس کی مدد کرتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے ایک اہم واقعے کی جانب خود متوجہ کرتے ہیں، حلف الفضول کا واقعہ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ابھی کم سن تھے، چھوٹے تھے، لیکن تمام کے تمام اس وقت کے سنجیدہ لوگوں نے یہ طے کیا، ایگریمنٹ کیا، ایک معاہدہ کیا کہ کسی پر ہم ظلم نہیں ہونے دیں گے، کسی پر زیادتی نہیں ہونے دیں گے، کسی کا اگر حق چھینا جا رہا ہے اس کے حق کو ہم واپس دلائیں گے۔ اس معاہدے کا نام حلف الفضول رکھا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کیا کہ اگر مجھے حفظ الفضول کے بدلے سب کچھ مل جائے، میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اور اسلام کے بعد بھی اگر مجھے کسی ایسے ایگریمنٹ کے لیے بلایا جائے، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی وہ گویا کہ حسن سلوک کا ایک عملی ایک کرشمہ، ایک عملی تصویر ہمیں نظر آتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے آپ کو تعلق تھا۔ تعلق مع اللہ میں ہمارے لیے آپ اسوہ ہیں، آئیڈیل ہیں، نمونہ ہیں۔ عبادت میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے خود بیان کرتا ہے کہ آپ عبادت اتنی کر رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ تھک جائیں، پریشان ہو جائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کے حق میں اتنے پریشان حال ہوتے تھے کہ لوگ غلط کیوں کر رہے ہیں، غلط کی طرف کیوں جا رہے ہیں، ان کو غلط سے دور کرنے کے لیے، صحیح راستے پر لانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا ہے، میری مثال ایک والد کی سی ہے جو اپنی اولاد کے بارے میں بہت ہی مشفق ہوتا ہے، مہربان ہوتا ہے۔ میں تمہارے گریبان پکڑ کر، دامن کھینچ کر جہنم سے تم کو نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں اور تم جہنم میں گرتے جا رہے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں، ریاضت میں، اخلاق میں، معاشرت میں، حسن سلوک میں، بچوں کے ساتھ شفقت میں، بڑوں کے ساتھ اکرام میں، اور اسی طرح سے سوشل لائف اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی جائے، وہاں آپ ایک اعلیٰ ترین انسان نظر آتے ہیں۔ تو اس تصویر کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ایک پہلو کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا ہے، ایسی خونخوار شخصیت کی تصویر لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی ہے، گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخت تھے، اتنے ظالم تھے کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ حالانکہ یہ بالکل پریپوگنڈے کا نتیجہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر پڑھا جائے، مائیکل ہارٹ نے جو عظیم شخصیات کو ترتیب دیا، ایک کتاب مرتب کی، حالانکہ ایک عیسائی مصنف ہے، لیکن غیر بھی یہ کہنے پر مجبور ہیں جو حقیقت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا مطالعہ کرتے ہیں، وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ واقعتاً سب سے عظیم انسان اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ مائیکل ہارٹ بھی مجبور ہو جاتا ہے کہ 100 عظیم مؤثر ترین شخصیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نمبر 1 پر رکھنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تصویر کو لوگوں کے سامنے لانا یہ ہم سب کی بنیادی ذمہ داری ہے، اس پر کام ہونا چاہیے۔ غیروں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف پہنچایا جائے، اپنے دوستوں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی تعارف پہنچایا جائے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ مسلمان جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنتے ہیں اور اس کا دعویٰ کرتے ہیں،
ہمیں بھی حقیقی تعارف نہیں ہے. ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو پڑھنا چاہیے. آپ کا بنیادی مشن کیا تھا, آپ کا بنیادی پیغام کیا تھا, اس کو خود سمجھنے کے بعد لوگوں تک لانے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر دیکھا جائے جس طریقے سے آپ نے ان کی سیرت پر روشنی ڈالی, یہاں پہ تو سراپا انصاف اور امن پر مبنی چیزیں ملتی ہیں, لیکن کیا وجوہات ہیں کہ ان کے ماننے والے یا ان کے نام لیوا لوگوں کے اندر یہ صفات نہیں پائی جاتی ہیں, جس کی وجہ سے یہ ایک ایسا شعبہ اس وقت بن چکا ہے کہ مسلمان کمیونٹی کہیں نہ کہیں نفرت کا سبب ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجوہات کئی ہیں. سب سے بڑی وجہ جو سمجھ میں آتی ہے, یقیناً مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی محبت کرنے والے لوگ ہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے حوالے سے, آپ کی محبت کے حوالے سے ایک ادنا سے ادنا مسلمان وہ جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اس کے جذبات سامنے آ جاتے ہیں اور ایسا عملی طور پر ہمیں دیکھنے میں آتا ہے. لیکن حقیقت اصل میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو سمجھنے میں ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو سمجھنا, آپ کا بنیادی تعارف حاصل کرنا, یہ ہم سب کی اولین ذمہ داری ہے. اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو نہیں سمجھیں گے, آپ کے محبت, یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ ترین انسان ہے, اور محبت آپ کا جزو ایمان ہے. اس وقت تک ہمارا ایمان ہی قابل قبول نہیں جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو. لیکن محبت کا لازمی تقاضا کیا ہوتا ہے؟ محبت کا لازمی تقاضا اتباع ہے, پیروی ہے. اگر محبت کے ساتھ اتباع اور تابعداری نہیں ہے تو یہ محبت کھوکھلی محبت ہے, شیطانی دھوکہ ہے, وسوسہ ہے. اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. وہ محبت اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے جو محبت انسان کو ہر قربانی دینے کے لیے تیار کرے, اتباع پر تیار کرے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل طور پر تابع داری اور اطاعت اختیار کرنے پر انسان کو آمادہ کرے. یہ اصل کرائیٹیریا ہے. تو اگر کھوکھلی محبت ہے تو یہ منافقت کی دلیل ہے, یہ صرف ظاہر داری ہے, اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اگر یہ چیز پائی جاتی ہے تو اس میں یقیناً کم علمی کا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے واقفیت نہ ہونے کا ایک بنیادی سبب بھی ہے. اور بنیادی چیز اس میں یہ بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اصلاً اس دنیا کے لیے ایک نمونہ تھے, ایک اسوہ تھے. قرآن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت اسوہ پیش کیا ہے. جب تک ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اختیار نہیں کریں گے, آپ کا نمونہ اور آئیڈیل اپنی زندگی میں اختیار نہیں کریں گے, اس وقت تک یہ صرف ایک دھوکہ ہے, ایک فریب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی تصویر, عملی زندگی جب ہماری عملی زندگی میں سامنے آئے گی, اس کے بعد ہی یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی ہوگی, اور یقینی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش بھی ہوں گے. ایک آخری سوال آپ سے یہی پوچھنے کی کوشش کروں گا, چونکہ وقت بھی کافی ہو چکا ہے. آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جتنے بھی ہماری یہاں پورے ہمارے ملک کے اندر, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ملک بھارت اس خوبصورتی سے بہت جانا جاتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر گرچہ بہت سارے مذاہب رہتے ہیں, لیکن اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ سارے مل کر رہتے ہیں. ان سب لوگوں کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ جو آپ نے کیا اور جو آپ کو سمجھ آیا, اس پورے مطالعے میں آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو, چاہے سیاسی ہو, عملی ہو, سماجی ہو, حسن اخلاق ہو, بچوں کے ساتھ بڑوں کے ساتھ محبت جو آپ نے ابھی بتایا, ان تمام چیزوں کے حوالے سے ہمارے غیر مسلم بھائی بہنوں کے لیے آپ کا کیا پیغام رہے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک عام غلط فہمی ہے مسلمانوں میں بھی اور غیر مسلموں میں بھی, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے نبی ہیں, مسلمانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. ایسا نہیں ہے. قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تعارف کراتا ہے وہ رحمت للعالمین ہے, اور ہدی للناس قرآن کو بیان کیا گیا, اور قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے آیا ہے. تو قرآن بھی صرف مسلمانوں کا نہیں بلکہ یہ سب کے لیے ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت یہ سب کی وراثت ہے, سب اس میں برابر شریک ہیں. تو غیر مسلم بھائیوں سے بھی میرا یہی پیغام ہے, یہی کہنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی مسلمانوں کے ساتھ خاص کرتا ہے تو یہ کم علمی کا نتیجہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب سب کے لیے
لیے بحیثیت نبی بحیثیت رسول ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو پڑھنا چاہیے، خاص طور پر موجودہ دور میں جب اس وقت پوری دنیا کے اندر معلومات عام ہو چکی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو بھی پڑھنا چاہیے۔ اور اس وقت اگر میں مغربی دنیا کی بات کروں، اس وقت مغربی دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اتنا پڑھا جا رہا ہے، اتنا مطالعہ کیا جا رہا ہے کہ لوگ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو پڑھ رہے ہیں تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ کوئی عام شخصیت نہیں بلکہ یہ رسول ہی ہو سکتا ہے، یہ نبی ہی ہو سکتا ہے، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہی ہو سکتا ہے، اور لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو اگر تعصب کی اینک کو ہٹا دیا جائے، انسان بہت ہی صاف و شفاف دل و دماغ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا مطالعہ کرے تو یقینی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا محبت کرنے والا انسان کو کوئی نہیں ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں امن کا پیغام دیا ہے، ہر جگہ امن کو عام کیا ہے۔ مکہ مکرمہ میں غور کیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی اذیتیں، کتنی تکالیف، کتنی مشقتیں ہوئیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ دعائیں دی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پھول نچھاور کیے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون کے الفاظ ادا ہوئے ہیں۔ مکی دور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے زیادہ مشکل دور رہا، لیکن اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اذیت کو برداشت کیا، لوگوں تک امن کا پیغام پہنچایا، یہاں تک کہ خود بخود لوگ اللہ کے دین میں داخل ہوتے چلے گئے۔ تو اصل چیز کسی کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، کسی کو قریب کرنے کے لیے انسان کا حسن گفتار اور حسن کردار ہوا کرتا ہے۔ اگر انسان زبان سے میٹھی بات کہے، ہم جذبات میں نہ آئیں، کسی کو غلط طریقے سے زبان سے پریشان نہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، کسی کو زبان سے ایذا پہنچانا یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ زبان سے بھی اچھے کلمات کہے جائیں اور عمل کے ذریعے بھی کسی کے لیے تکلیف کا انسان باعث نہ بنے، یہ انسان کی سب سے بڑی معراج ہے۔ تو دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، اصل دنیا دارالامتحان ہے۔ دنیا کے بعد انسان کے سامنے ایک ایسی دنیا آنے والی ہے جہاں اس کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا۔ تو غیر مسلم بھائیوں کو بھی، مسلمان بھائیوں کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بنظر غائر پڑھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، مشاہدہ کرنا چاہیے، اور ایک دن آئے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے اور وہ چاہ رہے ہوں گے کہ سب کے سب میرے امتی اچھے ہوں، بہتر ہوں، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں دیکھ کر پشیمانی ہو جائے، پریشانی ہو جائے اور پھر ہم منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں۔ تو ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عام کرنا ہے، اور ہر انسان کو تعصب کی اینک کو ہٹا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ یقیناً پھر دنیا امن دیکھے گی، امن کی بہار دیکھے گی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام امن لوگوں تک پہنچایا تھا، اگر اسی پیغام کو ہم اختیار کریں گے تو بھائی چارہ بھی قائم رہے گا، محبتیں بھی قائم رہیں گی، نفرتوں کے یہ بادل چھٹ جائیں گے، اور پھر دنیا جنت کا نمونہ بن سکتی ہے۔ سر اس میں ایک سوال مجھے پھر سے ابھر کر کے آیا، جس طریقے سے آپ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کو اپنایا جائے، ان میں ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی داڑھی کو فروغ دے، بڑھائے، لیکن کیا وجہ ہے کہ آج کل لمبی داڑھی والوں کو زیادہ تر بھروسے مند نہیں مانا جاتا ہے؟ اور خاص طور سے اگر دیکھا جائے کہ اس وقت ہمارا جو میڈیا ہے اس میں ہمارے جتنے بھی مسلمان جو ہے اسلام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، جبکہ آپ نے ابھی بتایا کہ ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ غیروں کے ساتھ یا جو آپ کو برا بھلا کہتا ہے آپ ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی اور ہمدردی کا سلوک کرو، لیکن کیا وجہ ہے کہ غیر ابھی اپنا منہ ہی نہیں کھولا ہوتا ہے کہ اب مسلمان اور خاص طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فالوور ہونے کا دعویٰ کرنے والا شخص اپنے منہ سے گالیاں بکتا ہے، اور پھر مولویوں سے زیادہ دوسرے لوگوں پر لوگ بھروسہ کیوں کر رہے ہیں؟ اصل میں جو بات ابھی میں نے کہی، اصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی ہے، آپ کا حسن اخلاق، حسن کردار، یہ اصل کرائیٹیریا ہے۔ صرف ظاہری شکل و صورت بنا کر لوگوں کو دھوکہ دینا
یہ اللہ کو بھی پسند نہیں ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یقینی طور پر یہ بات پسند نہیں ہے۔ ظاہری شکل و صورت کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ انسان حقیقی طور پر اندر بھی ویسی ہی شخصیت رکھتا ہو، اس کا دل بھی ظاہر کے مطابق ہو، اس کا دماغ بھی اسی کے مطابق ہو۔ یہ انتہائی خطرناک مسئلہ ہے، منافقانہ رویہ ہے کہ انسان اگر ظاہر اور کچھ بناتا ہے اور اندر وہ اور کچھ ہے تو یہ منافقانہ رویہ ہے۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے کے متعلق ایک پیشن گوئی فرمائی ہے کہ آخری زمانہ آئے گا کہ لوگ ظاہر کو دیکھ کر سمجھیں گے کہ یہ انتہائی نیک لوگ ہیں۔ وہ ظاہری طور پر وہ لباس ایسا پہنیں گے، لباس ایسا زیب تن کریں گے، لوگ سمجھیں گے کہ ان سے بڑا بزرگ کوئی نہیں ہوگا، لیکن ان کے دل خون خوار بھیڑیے کی طرح ہوں گے، انتہائی مضر ہوں گے، انتہائی نقصان دہ ہوں گے وہ لوگ۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی اور قرآن پاک کی مکمل تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ آپ ظاہری اعتبار سے بھی اچھے انسان بن جائیے اور اندرونی طور پر بھی آپ کے اندر ویسی ہی شخصیت ہونی چاہیے۔ دھوکہ دینے کی کوشش کرنا یہ غلط قسم کے لوگوں کا کام ہے، اور جو انسان اچھی شکل بنا کر غلط چیز اختیار کرتا ہے اس کے ذریعے ایک غلط میسیج جاتا ہے، اسلام بدنام ہو جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بدنام ہو جاتی ہے۔ تو انسان کو ظاہر اور باطن دونوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ اللہ کے ہاں بھی انسان سرخ رو ہو جائے اور منافقت سے وہ دور ہو کر لوگ بھی اس پر اعتماد کرنا شروع کر دیں، تاکہ انسان دنیا کے اندر جس سے ملے، جس سے اس کا تعلق ہو، جس کے ساتھ وہ کوئی لین دین کا معاملہ کرے، انسان کو پورا اعتماد ہو کہ یہ ایک اچھا انسان ہے، یہ امانت دار ہے، یہ صادق ہے، یہ ایذا پہنچانے والا نہیں ہے، قابل اعتماد اور قابل بھروسہ انسان لوگوں کے سامنے آ جائے گا۔ اگر یہ دو رنگی منافقت ختم ہو جائے گی اور ایک رنگ انسان اختیار کرے گا تو یہ اللہ کو بھی پسند ہے اور لوگوں کو بھی یہی بات پسند ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے ڈاکٹر عنایت اللہ وانی ندوی صاحب، جنہوں نے مختلف طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر روشنی ڈالی اور آپ تک جتنا انہوں نے ان کی زندگی پر مطالعہ کیا اس علم کے مطابق آپ تک صحیح اور بہتر جانکاری پہنچانے کی کوشش کی۔ امید یہی کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر جو خوبصورتی ہے وہ برقرار رہے، امن و سلامتی اور شانتی برقرار رہے، اور خاص طور سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا جتنے بھی اوتار ہیں یا جتنے بھی بڑی شخصیات ایشور اللہ کی جانب سے اس دنیا پر آئی، لوگوں کو اور نسل انسانیت کو صحیح راہ اور صحیح طریقہ دکھانے کے لیے انہیں پڑھیں اور انہیں سمجھیں اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر اپنی زندگی گزار کر کے پوری نسل انسانیت کے ساتھ محبت و ہمدردی کے ساتھ پیش آئیں۔ فی الحال یہ تھی آج کی ہماری کوشش کہ ربیع الاول کے مہینے میں آپ تک صحیح جانکاری اور صحیح معلومات اپنے مشفق استاد ڈاکٹر عنایت اللہ وانی ندوی صاحب سے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی۔ بہت بہت شکریہ سر آپ کا، اور اسی طرح دیکھتے رہیے شوم چینل ڈوڈا۔ اپنے میزبان ادریس فلاحی کو دیجیے اجازت، مزید پیشش کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔